کیا پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت پاکستان پر حملے کا رسک لے گا؟ کیا بھارت واقعی سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اور اگر بھارت نے یہ سب کیا تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات جو پچھلے 3-4 روز سے پاک بھارت کشیدگی کا موضوع بنے ہوئے ہیں، اور سب کی نظریں بھارت میں نریندر مودی کی انتہا پسند حکومت پر ہیں کہ کیا وہ پہلگام میں اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پورے خطے کا امن خطرے میں ڈالیں گے یا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے؟ اہم بات یہ ہے کہ بھارت نے ابھی تک اس پورے معاملے میں پاکستان کا نام تو نہیں لیا ہے، نہ ہی پہلگام حملے میں پاکستان کی مداخلت کا کوئی ثبوت پیش کیا ہے، مگر اس واقعے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف جس قسم کے جارحانہ اقدامات لیے گئے ہیں اور بھارتی میڈیا کے ذریعے جس طرح جنگ کی فضا بنائی جا رہی ہے، اس نے پورے خطے کا امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا تو پچھلے 5 روز سے پاکستان پر جلد حملے کے دعوے کر رہا ہے، مگر اب عالمی میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کے لیے اپنا کیس بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے لیے بھارتی وزیر اعظم عالمی رہنماؤں اور غیر ملکی سفارتکاروں کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ مگر بھارت کے ممکنہ حملے کو لے کر پاکستان پہلے یہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی بھارتی ایڈونچر کا سخت اور فوری جواب دیا جائے گا۔ اور آج اس حوالے سے ہائی لیول سیکیورٹی ذرائع نے بھی ہم سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت نے کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کیا تو اسے فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ہائی لیول سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے حالیہ کشیدگی کا آغاز نہیں کیا، نہ ہی پاکستانی ریاست کا پہلگام واقعے میں کوئی ہاتھ ہے، اور نہ ہی ابھی تک پاکستان کے کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے اس واقعے میں ملوث ہونے کے کوئی شواہد سامنے آئے۔ ہائی لیول سیکیورٹی ذرائع نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ بھارت جس قسم کا ماحول بنا رہا ہے، اس سے یہ خدشہ ہے کہ بھارت جلد ہی پاکستان پر میزائل حملہ کر سکتا ہے، مگر پاکستان ایسے کسی بھی حملے کو نہ صرف ناکام بنائے گا اور روکے گا، بلکہ اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اکراس دا لائن سینکڑوں اہداف کو نشانہ بنانے کا تعین کر لیا ہے، جنہیں کسی بھی بھارتی حملے کے جواب میں منٹوں کے اندر نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہائی لیول سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت پچھلے 3-4 روز سے پاکستان کے اندر آئی ای ڈیز نیٹ ورکس کے ذریعے حملوں کی کوششیں کر رہا ہے، اور بھارت ماضی میں بھی ایسے حملے کروا چکا ہے۔ تاہم پاکستان بھارت کے حالیہ کوششوں کو ناکام بنا چکا ہے، جس کا ذکر وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کر چکے ہیں۔ ہائی لیول سیکیورٹی ذرائع بھارت کے پاکستان پہ حملے کے خدشات ظاہر کر کے فوری جواب دینے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اب عالمی میڈیا بھی بھارت کے پاکستان پر حملے کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے آج یہ رپورٹ کیا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی درجنوں عالمی رہنماؤں سے بات کر چکے ہیں۔ 100 سے زیادہ غیر ملکی سفارتکار بھارتی وزارت خارجہ میں بریفنگ لے چکے ہیں، اور ان تمام رابطوں کا مقصد پاک بھارت کشیدگی میں کمی کی کوشش نہیں ہے، بلکہ 4 سفارتی حکام کا کہنا ہے کہ ان رابطوں کا مقصد بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے کے لیے کیس بلٹ اپ کرنا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ نے اب تک غیر ملکی سفارتکاروں کو جو بریفنگ دی ہے، ان میں بھارتی حکام نے صرف پاکستان کی جانب سے عسکریت پسند تنظیموں کو ماضی میں دی جانے والی سپورٹ کا حوالہ دیا ہے۔ تاہم پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے سے متعلق بھارتی حکام نے ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا صرف سرسری ذکر کیا ہے، جس میں فیشل ریکگنیشن ڈیٹا شامل ہے، اور بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ابھی تک ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹھوس شواہد کی عدم فراہمی کو لے کر تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کا ماننا ہے کہ اس کے 2 میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی ہے کہ پاکستان پہ حملے سے پہلے بھارت کو پہلگام حملے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے، یا دوسرا یہ کہ دنیا میں اس وقت جس قسم کی افراتفری ہے، اسے دیکھتے ہوئے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی کو اپنے کسی بھی اقدام کی وضاحت دینا ضروری نہیں ہے، اور وہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یعنی نیو یارک ٹائمز جن سفارتکاروں کا حوالہ دے رہا ہے، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ بھارت کے پاس پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہے، اور وہ صرف ماضی کے حوالے دے کر پاکستان پر حملے کا کیس بنانا چاہتا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ عالمی میڈیا جن خدشات کا اظہار کر رہا ہے، آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے جہاں سفارتی کوششیں تیز کی ہوئی ہیں، وہیں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی بھی جاری ہے، اور آج اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں افغانستان سے پاکستان میں در اندازی کی کوشش کرنے والے 54 خوارج کو ہلاک کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ آئی ایس پی آر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکمت عملی کا مقصد فتنہ الخوارج کو مہلت فراہم کرنا ہے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ممکنہ بڑے سانحے کو روک دیا ہے۔ اسی حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بھارت جو بھی قدم اٹھاتا ہے پکڑا جاتا ہے، بھارت جو کچھ بھی کرے گا تو اس کو جواب ملے گا۔ 25, 26 اور 26-23 کی درمیانی رات کو ایک بڑا خوارج کا لشکر جو تھا، وہ ہمارے پاس انفارمیشن ملی کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر ہوئے ہیں،
پوری طرح ہمیں مکمل ہو گیا کہ یہ آ گئے ہیں، سارا کا پورا لشکر آ گیا ہے، تو 3 طرف سے ہمارے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور 54 خوارج جہنم رسید کیے. انڈیا دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایک اور آئی ڈی ہمیں پکڑی ہے ابھی، یہ اب 8 ہو گئی ہیں. یہ فی الحال خوارج کا بھی یہ والی جو موومنٹ ہے یہ وہیں سے آ رہی تھی. جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ہم دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں.